ناظرین 7 مئی کو جب انڈیا نے پاکستان میں 6 مختلف سویلین ٹارگٹس پر حملہ کیا تو اس کے بعد پاکستان ایئر فورس اور انڈین ایئر فورس میں ایک شدید لڑائی شروع ہو گئی اور جس نے دنیا کی سب سے بڑی مسٹری رافیل مسٹری کو جنم دیا۔ آخر اس رات ہوا کیا تھا، کیسے پاکستان ایئر فورس نے انڈین رافیل کو گرایا اور کیا ایسی نیو پلاننگ تھی جس نے انڈیا کو شاک کر دیا، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ ناظرین 2002 میں انڈیا نے 36 رافیل ایئر کرافٹس فرانس سے منگوائے جن کی مالی قیمت $8.5 بلین تھی، اور یہی نہیں بلکہ بھارت نے مستقبل میں بھی $7.5 بلین کی ایک پری آرڈر بک کیا ہوا ہے۔ آخر ہم کیوں مان لیں کہ پاکستان نے انڈیا کے جدید ترین رافیل ایئر کرافٹ کو مار گرایا ہے؟ دنیا اب تک اس کے بارے میں کیا جانتی ہے؟ کون سے ایسے ثبوت ہیں، ایسے پروف ہیں جن سے انڈین رافیل کے گرنے کا واضح پتہ چلتا ہے؟ ناظرین سب سے پہلی چیز جو اس چیز میں شامل ہے وہ ہے انٹرنیشنل میڈیا۔ انٹرنیشنل میڈیا نے ایز اے ہیڈ لائن اس چیز کو رپورٹ کیا ہے۔ CNN نے لکھا کہ پاکستان نے انڈیا کے رافیل طیارے کو گرایا ہے۔ اس کے علاوہ دی ٹیلی گراف برٹش نیوز پیپر نے بھی لکھا ہے کہ پاکستان نے انڈیا کے ایئر کرافٹ کو گرایا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹنگ کے علاوہ ناظرین فرانس کی رافیل بنانے والی کمپنی کے شیئرز میں واضح طور پر کمی دیکھی گئی، اور دوسری جانب چیندو یعنی چائنا کی جو کمپنی ہے جو کہ ایئر کرافٹ بناتی ہے، جس کے ایئر کرافٹ پاکستان بھی یوز کرتا ہے، اس کے شیئرز میں واضح طور پر اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ناظرین یہ اضافہ کوئی معمولی فیکٹرز کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ اضافہ رافیل کے گرنے کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان ایئر فورس نے اور پاکستان آرمی نے جس پروفیشنلزم اور رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کیا ہے وہ چیز ہمیں انڈیا کی طرف سے دیکھنے کو نہیں ملی۔ جب 7 مئی کو انڈیا آیا، حملہ کر دیا اور رافیل گر گئے، تو اس کے بعد انڈیا کہیں نہ کہیں سے ڈیسپریٹلی اس چیز کو اب تک دیکھ رہا ہے کہ وہ پاکستان پر ایسا اٹیک کرے جس طرح اس کے رافیل کی نیوز ہیڈ لائنز بن گئی ہے انٹرنیشنل میڈیا میں، وہ پاکستان کی بھی کوئی ایسی چیز کو ٹارگٹ کرے اور وہ بھی دنیا میں ایک نیوز ہیڈ لائنز بن جائے اور ان کو کچھ کہنے کو مل جائے۔ لیکن ناظرین دنیا 18 سینچری سے نکل کر اب فیکٹس میں آ چکی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی اور ماڈرن وارفیئر کا زمانہ ہے، اس میں کوئی بھی چیز آپ چھپا نہیں سکتے، ہر چیز واضح ہو جاتی ہے۔ ناظرین پاکستان آرمی نے 5 ایئر کرافٹ کے گرانے کا کلیم کیا، جن میں 3 رافیل، ایک Su-30 اور ایک MiG-21 شامل ہے۔ جب پاکستان آرمی نے یہ کلیم کیا تو انہوں نے اس چیز پر ثبوت پروفس بھی دیے، انٹرنیشنل میڈیا کو بلا کے اپنے ملک میں بریفنگ دی، لیکن انڈیا کی طرف سے ایسا کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملا ہمیں۔ انڈیا نے نہ تو انٹرنیشنل میڈیا بلکہ اپنے میڈیا کو بھی اس چیز پہ بریفنگ نہیں دی۔ حالانکہ انڈین میڈیا سے یہ سوال کیا گیا، ان کے اپنے جرنلسٹ نے سوال کیا کہ کیا پاکستان نے واقعی رافیل طیارے گرائے ہیں، جس پر انڈین میڈیا کی پریس بریفنگ میں انڈین آرمی کے آفیسر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اس چیز پر رسپونڈ کر سکتے تھے کہ ہاں یا نہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ابھی یہ وقت نہیں ہے اس چیز پر بات کرنے کا۔ تو ناظرین واضح طور پر جو پاکستان آرمی اور پاکستان گورنمنٹ اس چیز کو ایز اے سکسیس لے رہی ہے، تو یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ پاکستان نے انڈین رافیل کو گرایا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ناظرین اس رات پر کہ 7 مئی کی رات کو آخر ہوا کیا تھا، کیسے پاکستان ایئر فورس نے انڈین کے ماڈرن ترین رافیل جیٹس کو گرایا۔ ناظرین جب دو ملکوں کی ایئر فورسز آپس میں لڑتی ہیں تو یہ سب سے اہم اور سب سے ڈینجرس لڑائی ہوتی ہے۔ اس لڑائی کو بیونڈ ویژول رینج لڑائی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں جہاز میں بیٹھا پائلٹ اپنی حقیقی آنکھوں سے یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا، ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو ایک طیارہ آتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور وہ اس کو اپنے میزائل سے مار دیتا ہے اور گرا دیتا ہے، یا اس کو دائیں سے یا بائیں سے آتا ہوا دکھائی دیتا ہے، نہیں۔ پائلٹ ریڈار سسٹم کا محتاج ہوتا ہے، اسے ریڈار سسٹم جو دکھاتا ہے، جو سناتا ہے، وہ اس کے اوپر ایکسیکیوٹ کرتا ہے، وہ وہی کام کرتا ہے۔ ناظرین 7 مئی کی رات تقریباً دونوں طرف سے انڈیا کی جانب سے 72+ اور پاکستان کی جانب سے 42 ایئر کرافٹس نے اس لڑائی میں حصہ لیا، اور یہ لڑائی تقریباً 1 گھنٹے تک لڑی گئی، اور اس لڑائی میں پاکستان ایئر فورس اپنی ٹیریٹری میں رہتے ہوئے اور انڈین ایئر فورس اپنی ٹیریٹری میں رہتے ہوئے تقریباً دونوں ایئر فورسز کے درمیان 100 کلومیٹر کا یہ ڈسٹنس تھا، جس سے یہ دونوں اپنی ایئر اسپیس میں کھڑے ہو کر ایک دوسرے پر ایئر ٹو ایئر میزائل سے اسٹرائک کر رہے تھے۔ ناظرین آپ اگر اس میپ کو دیکھیں جو کہ پاکستان ایئر فورس کی جانب سے دیا گیا ہے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کس طرح پاکستان ایئر فورس کے 42 ایئر کرافٹس ہوا میں موجود تھے، اور دوسری طرف کیسے انڈین ایئر فورس نے جو کہ 80+ تعداد میں آئے تھے انچ بائی انچ کور کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔
ناظرین یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ پاکستان نے 42 ایئر کرافٹ سے مقابلہ کیوں کیا اور پاکستان ایئر کرافٹ میں اتنا زیادہ فاصلہ کیوں تھا جب وہ انڈیا سے لڑ رہا تھا. ناظرین یہ پاکستان ایئر فورس کی اسٹریٹجک پلاننگ کا ایک اہم حصہ تھا. آپ کو جو میپ میں ایک گیپ نظر آ رہا ہے پاکستان کے ایئر کرافٹس کے درمیان, تو یہ گیپ پاکستان ایئر وارننگ سسٹم نے کی نگرانی میں دے دیا گیا. یعنی کہ ایسا نہیں تھا کہ اگر یہاں پہ ایئر کرافٹ نہیں ہے تو یہاں پہ انڈیا ایزیلی چاہے تو حملہ کر سکتا ہے. ایسا بالکل نہیں تھا. 7 مئی کی رات کو 12:10 پر پاکستان ایئر فورس نے اپنے ریڈار پر انڈین ایئر فورس کی موومنٹ دیکھی اور اس کے 2 منٹ بعد 12:12 پر پاکستان ایئر فورس اپنے 42 ایئر جیٹس کے ساتھ ہوا میں تھی. ہوا میں جاتے ہی پاکستان ایئر فورس نے ملٹی ڈومین آپریشن کا آغاز کیا. ناظرین یہ پاکستان ایئر فورس کی اسٹریٹجک پلاننگ کا ایک بہت ہی بہترین پلان تھا. ملٹی ڈومین آپریشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان نیوی, پاکستان آرمی اور پاکستان ایئر فورس بیک وقت تینوں اس آپریشن میں شامل تھے. ملٹی ڈومین آپریشن کی اسٹریٹجی کے تحت جب پاکستان ایئر فورس نے انڈین ایئر فورس کے طیاروں کو اینگل بائی اینگل دیکھا تو پاکستان ایئر فورس نے ایئر کاؤنٹر ڈیفنس سسٹم کا آغاز کیا. ناظرین اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاکستان ایئر فورس نے ہوا میں ہی دشمن کے امپورٹنٹ ٹارگٹس کو نیوٹرلائز کرنے کا فیصلہ کیا. پاکستان ایئر فورس کے ایئر کرافٹس نے الیکٹرانک ڈیٹیکشن کے ذریعے سے یہ دیکھ لیا تھا کہ 64 ایئر کرافٹس اس وقت ہوا میں موجود تھے, جن میں 14 رافیل طیارے بھی شامل تھے. اس ڈیٹیکشن کے بعد انڈیا نے مزید ایئر کرافٹس منگائے تاکہ پاکستان کے ایئر ڈیفنس سسٹم پر اور ریڈار سسٹم پر دباؤ ڈالا جائے, پریشر بڑھایا جائے. ناظرین اس لڑائی کی سب سے انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ پاکستان ایئر فورس نے یہ ڈسکلوز کیا کہ پاکستان چیف آف دا ایئر اسٹاف بھی اس لڑائی کی اسٹریٹجک پلاننگ میں لائیو وہاں پہ موجود تھے. جب پاکستان ایئر فورس ہوا میں اڑ رہی تھی تو اس وقت پاکستان ایئر فورس کے جو سینٹر آف گریوٹی تھی, یعنی سب سے اہم ٹارگٹ جو آپ پک کرتے ہیں, انڈین رافیل تھا. پاکستان ایئر فورس نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انڈین رافیل کو ٹارگٹ کیا کہ جب انڈین رافیل گنے گا تو دنیا کو پتہ چلے گا کہ پاکستان ایئر فورس کتنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی مالک ہے, کیونکہ اسی چیز نے ہی تو کل کو انٹرنیشنل میڈیا کی نیوز ہیڈ لائنز بننا تھا. انڈین رافیل کو اپنا سب سے اہم ٹارگٹ بنانے کے بعد پاکستان ایئر فورس نے اپنے طیاروں سے PL-15 میزلز لانچ کیے اور پھر انڈیا کی ایئر سپیس میں 3 رافیل, ایک SU-30 اور ایک MiG-21 زمین بوس ہو گئے. ناظرین PL-15 ایک بہت ہی انٹرسٹنگ میزلز ہے اور یہ پاکستان ایئر فورس کا ایک ہیڈن اور دا موسٹ ریلائبل ہتھیار ہے. ناظرین PL-15 میزلز کے 2 انجن ہوتے ہیں. ایک انجن یہ زوردار دھماکہ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے اور دوسرا انجن اپنے ٹارگٹ کو چیز کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے. اس کی سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پہلے یہ ریڈار سے کام کرتا ہے اور اس کے بعد یہ اپنا ریڈار خود اوپن کر کے دشمن کے ٹارگٹ کو ملیے میٹ کرتا ہے. ناظرین ورلڈ میڈیا میں جب CNN اور ٹیلی گراف اور ورلڈ میڈیا نے انڈین رافیل کے گرائے جانے کو رپورٹ کیا تو انہوں نے ساتھ میں PL-15 میزلز کی تعریفوں کے بھی پل باندھے اور انہوں نے یہ لکھا کہ PL-15 میزلز جب ایک بار لانچ ہوتا ہے تو تب یہ اپنے ٹارگٹ کو گرا کر ہی دم لیتا ہے. اور یہ وہ لمحہ تھا جب پاکستان ایئر فورس نے انڈیا کے 3 رافیل, ایک SU-30 اور MiG-21 طیارے کو گرا دیا, جس نے آگے جا کے ایک کیس اسٹڈی بن جانا تھا. کیونکہ ناظرین اس قسم کی اعصاب کی مشکل ترین لڑائی میں جب ایک دشمن جو کہ آپ سے ٹیکنالوجی میں بھاری مشینری, بھاری ویپن اور زیادہ تعداد میں آیا ہوا ہے, تو یہ آپ کے اعصاب کی, آپ کے پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا ایک بہترین ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو پاکستان ایئر فورس نے پورا کر دکھایا. ناظرین 7 مئی کو اس ڈاگ فائٹس میں انڈیا کے 3 رافیل طیارے پاکستان ایئر فورس نے تو گرا دیے. اب اس کے بعد ایک انتہائی اہم فیز میں یہ جنگ داخل ہو گئی. وہ کچھ اس طرح سے کہ انڈیا میڈیا نے انڈین آرمی اور انڈین عوام کے پروفیشنلزم کا بہت بڑا مذاق اڑایا کہ جس طرح سے انہوں نے فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن کے انبار لگائے وہ دنیا میں پوری دنیا نے دیکھے اور پوری دنیا نے ان کا مذاق اڑایا. ناظرین یہ کوئی عام بات نہیں ہے, یہ انٹرنیشنلی انڈیا کی ایک بہت بڑی شکست ہے جس میں انڈیا کے خود اپنے لوگ اس چیز کو کنڈیمڈ کر رہے ہیں. ناظرین اب تک کی اس لڑائی میں انڈیا کیا کھو چکا ہے؟ اب تک کی اس لڑائی میں انڈیا کے 3 رافیل, ایک SU-30 اور ایک MiG-29 طیارہ گرایا جا چکا ہے. اس کے علاوہ 30 اسرائیلی ہیرب ڈرونز
جو کہ پاکستان آرمی نے نیوٹرلائز کیے ہیں. ٹوٹل تعداد ڈرونز کی 77 ہے, لیکن 30 اسرائیلی ہیرب ڈرونز تھے جو انڈیا نے پاکستان کی طرف لانچ کیے, ان کو بھی نیوٹرلائز یعنی مار گرایا گیا. انڈین پریمیئر لیگ جو کہ دنیا کی سب سے بڑی لیگ ہے, وہ بھی بھارت نے خود ساختہ سیکورٹی ایشوز بنانے کے بعد اب وہ بھی کینسل ہو چکی ہے. ناظرین, 30 سے زیادہ ایئرپورٹس انڈیا میں بند پڑے ہیں. اس کے علاوہ بہت بڑے میجر پورٹس بھی بند پڑی ہیں. ناظرین, اگر ہم آپ کو ڈیپ انالیسس بتائیں تو 7 مئی کو یہ لڑی جانے والی لڑائی انڈیا اور پاکستان کی لڑائی نہیں تھی, بلکہ یہ گلوبل پاورز کی لڑائی تھی. یہ گلوبل پاورز کے ویپنز کی لڑائی تھی, کیونکہ ایک طرف فرانس کے ماڈرن ایئر کرافٹ رافیل اور دوسری طرف پاکستان اور چائنا کی اسٹریٹیجک ویپنز کا ٹیسٹ تھا. ناظرین, رافیل طیارہ گرنے کے بعد نہ صرف انڈیا بلکہ فرینچ کمپنی کو بھی مات کھانی پڑی, اور اس پر تو چائنیز جشن منا رہے ہیں کہ ان کے ویپنز ٹیسٹ ہوئے ہیں اور ان کے ویپنز نے انڈیا کے طیاروں کو گرا دیا ہے. انڈیا انٹرنیشنلی ڈپلومیسی کی وار کو بہت بری طریقے سے ہار رہا ہے. انڈیا کے ہائی کمشنر جو کہ باہر ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ٹی ویز کو دیے گئے انٹرویو میں اور وہ منسٹر جو انڈیا میں بیٹھے ہیں, ان کے انٹرویوز میں زمین آسمان کا فرق ہے. انڈیا کے ایک ہائی کمشنر نے CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے اس بات کا انکشاف کیا کہ پاکستان میں جو سویلینز شہید ہوئے ان کی جو جنازہ پڑھا رہے تھے وہ کوئی بہت بڑے ٹیررسٹ تھے, جبکہ وہ ہم پاکستانی ہیں. ناظرین, ایک بات تو طے ہے کہ جس طرح پاکستان آرمی نے پروفیشنلزم اور رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کیا ہے, اس کی مثال نہیں ملتی. کیونکہ ٹیکنالوجی اور ماڈرن ویپنز میٹر تو کرتی ہیں, لیکن سب سے بڑی چیز جو میٹر کرتی ہے, جو کہ پاکستان آرمی اور پاکستان ایئر فورس نے دنیا کو بتایا ہے, وہ آپ کی پیشہ ورانہ صلاحیتیں کرتی ہیں, وہ آپ کا پروفیشنلزم کرتا ہے. اور پاکستان میں چاہے وہ اعصاب کی جنگ ہو, چاہے وہ پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی جنگ ہو, چاہے وہ دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی کو زمین بوس کرنے کی جنگ ہو, وہ پاکستان نے اب تک بہت ہی شاندار طریقے سے جیت لی ہے. ناظرین, اسی طرح کی مزید اوتھینٹک اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.